صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المزمزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار آب زمزم کے مالک درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے ارض پر موجود پانیوں میں سب سے بہترین پانی زمزم کا ہے۔ یہ پانی بھوک مٹانے کا کام بھی کرتا ہے، پیاس بجھانے کا کام بھی کرتا ہے اور تمام بیماریوں کے لیے موجب شفا ہے۔ متعدد روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس پانی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک شامل ہے۔ ناظرین کرام، مدتوں کی ترستی جبینیں اور ترسی ہوئی روحیں جو تھیں، ان کو ایک ہستی نے خدا آشنا ہی نہیں کیا بلکہ سجدوں کی لذت اور قلوب کو زندہ بھی کر دیا۔ برِ صغیر میں تاریخ کے مطابق سب سے پہلے جو ہستی یہاں پہ تشریف لائی وہ حضرت اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کے بعد جو ہستی تشریف لائی اور آ کے برِ صغیر میں دین اسلام کا جو تھا شجر اس کی آبیاری کی اور پھر لوگوں کو خدا آشناس کیا، وہ ہستی وہ تھی جن کے بارے میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا ان کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے یہ شعر کافی ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کاملارہ رہنما۔ اور پھر درویش لاہور علامہ اقبال فرماتے ہیں، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ رم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماز مہر او تابندہ گشت۔ ناظرین کرام، سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی حیات پاک میں ہی لوگوں نے آپ کو تاریخ میں پتہ چلتا ہے گنج بخش کہنا شروع کر دیا تھا، اور جس کی آپ نے پذیرائی نہیں کی۔ آپ نے کہا میں کیا گنج بخش ہوں، یہ گنج بخش تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنج بخش ہے، میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں، یہ انکساری اور عجز تھا ان کا۔ لیکن معرفت کے جام جو ہیں وہ آپ اندازہ کر لیں کہ پچھلے تقریباً 1000 سال سے لٹائے جا رہے ہیں، اور برِ صغیر ہی نہیں باہر کے بھی اولیاء کرام جو تھے، شاذ کوئی بڑے اولیاء میں سے ایسا ہو جس نے سیدنا علی حجویری کی بارگاہ میں آ کے حاضری نہ دی ہو۔ وہ خود شناسی بھی سکھاتے تھے لوگوں کو اور خدا شناسی بھی دکھاتے تھے، مجرموں کو محرم ان کی تعلیمات نے بنا دیا، اور خود اس بات پہ فخر کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میری جو تصنیف ہے کشف المحجوب، یہ کتاب اگر کسی کے پاس ہو تو اس کو دوسری کتاب کی حاجت نہیں رہتی۔ اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تو فرماتے تھے کہ یہ کشف المحجوب جو ہے یہ ایک مرشد کامل کا کام دیتی ہے، جو اس کتاب کو پڑھ لے اس کو مرشد کامل کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ مجھے یاد آتے ہیں قاضی عبدالنبی کوکب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے بہت کئی سالوں تک سیدنا علی حجویری کے مزار پاک پہ درس دیا کرتے تھے کشف المحجوب کا۔ وہ کہتے تھے میرا تجربہ یہ ہے کہ کسی آدمی کا کوئی بھی کام ہو اور علمی طور پہ اس کو کوئی مشکلات ہو، 40 دن میں خود جا کے مزار پاک پہ بیٹھ کے کشف المحجوب کے 40 حصوں میں اس کو کر کے پڑھے 40 روز تک، تو اللہ تعالیٰ اس پہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے فرمایا تھا کہ یہ شہر جو ہے یہ شہروں کا کتب ہے. کتب الارشاد اس شہر کو ارشاد فرمایا گیا، یعنی شہروں کا کتب، اور نسبت اس وجہ سے ہے سیدنا علی حجویری کو. جی حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ امت کے اکابر اولیاء میں سے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو کہ بلا شک و شبہ تصوف کے ستون کہے جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. علم ظاہر کے حوالے سے، علم باطن کے حوالے سے کشف المعجوب کا آپ نے ذکر کیا. اس کے سرسری مطالعے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کا کوئی متداول علم ایسا نہیں تھا جس پر نہ صرف ان کو دسترس تھی بلکہ مجتہدانہ بصیرت بھی حاصل تھی. ٹھیک. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 400 ہجری آپ کے تولد کا سال ہے، اور غزنی افغانستان کا معروف شہر ہے. محمود غزنوی تاریخ کا ایک بڑا کردار ہے، اور عہد غزنوی میں ہی آپ پیدا ہوئے. جب آپ تشریف لائے تو وہ زمانہ مسعود غزنوی کا تھا، وہ بیٹا تھا سلطان محمود غزنوی کا. تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری میں پیدا ہوئے، سادات حسنی میں سے ہیں، حضرت حسن مجتبیٰ پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے. لیکن کچھ پشتوں سے آباء و اجداد نے پیشہ سپاہ گری اختیار کیا ہوتا، درس و تدریس اور تبلیغ سے ہٹ کر. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو محمود غزنوی تھے یہ خلافت اسلامیہ کے اشارے پر یہاں پہ بہت سے فتنے پنجاب میں پھیلے تھے، ملتان میں فتنہ باطنیہ نے بڑا جڑ پکڑا ہوا تھا، تو محمود غزنوی کو ان کی بے خونی کا حکم تھا. پھر وہ ایک جہاد کا بھی ایک حقیقی عمل محمود غزنوی فاتح سومنات تھا، تو پھر ان کے آباء و اجداد اس خدمت کے حوالے سے محمود غزنوی کے لشکری ہو گئے، جسے اس زمانے میں زنگی کہا جاتا ہے. لیکن داتا صاحب کا رجحان طبع علم کی طرف تھا، فقر و درویشی کی طرف تھا. انہوں نے علم حاصل کیا. علم کے جو ابتدائی واقعات ہیں وہ کم ملتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جس زمانے میں آپ لاہور تشریف لائے، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل آپ سے ہی گویا کہ آغاز ہوا، تو اس وقت مورخین نہیں تھے، باقاعدہ روایتیں موجود نہیں تھیں، اور درویش کو کوئی اپنے واقعات بیان کرنے سے اتنی دلچسپی بھی نہیں ہوتی، وہ چھپتے تھے بلکہ چھپتے نہیں تھے. کشف المعجوب میں کچھ ایسی چیزیں آپ نے بیان کی ہے جن کا تعلق روحانی تربیت سے ہے یا سفر سلوک سے ہے. آپ دیکھیں جو بھی واقعہ ہے کسی میں کوئی خود ستائی نہیں ہے، بلکہ بعض واقعات تو ایسے ہیں جس میں ایک اپنی کمزوری بیان کر دی جو کوئی نہ کرے جی، اور وہ اس لیے ہے کہ تاکہ آنے والے لوگوں کی روحانی تربیت، وہ تجرد کی زندگی کے حوالے سے بات بیان کی ہے. ڈاکٹر تنولی صاحب، انسانی نفسیات کو جتنا اولیاء کاملین سمجھتے ہیں اتنا کوئی نفسیات دان نہیں سمجھ سکتا. اور پھر انداز تبلیغ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں نا علماء اپنی زبان سے اور صوفیاء اپنے عمل سے تبلیغ کرتے ہیں. جی گائی صاحب قبلہ، جیسے قبلہ صدیقی صاحب نے ارشاد فرمایا، حضرت داتا گنج بخش کی شخصیت اگر آپ دیکھیں تو پورے جو اسلام کا نظام تصوف ہے، جو اسلام کا نظام اخلاقیات ہے، اسلام کی ایتھکس ہے، اس کے اندر اتنی قداور شخصیت ہے اور اتنی مثالی شخصیت اور اتنی بے نظیر شخصیت ہے کہ بہت کم آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی. ٹھیک. یعنی اگر آپ تصوف میں کوئی بہت ہی کمپوزڈ اور بیلنسڈ شخصیت آپ 2 3 4 کہنا چاہیں تو ان میں ایک داتا حضور ہوں گے. صحیح. اتنی بیلنسڈ، علم اور عمل کا ایسا مرکب، حسین امتزاج.
اچھا غازی صاحب مرج البحرین، مارج البحار جناب، علم اور میں عرض کروں کہ معرفت کا اور اس کے اندر کیا کچھ آپ کی شخصیت کے اندر ہے، فکر کا پہلو، فکر کا بھی۔ غازی صاحب آپ دیکھیں کہ تصوف کو جب آپ نے انٹروڈیوس کروایا کشف المحجوب، تو بات کہاں سے شروع کی؟ علم سے شروع کی، پہلا چیپٹر علم کا ہے، اس کے بعد پھر فقر کی بات کی، پھر تصوف کی بات کی۔ اچھا اس کے بعد غازی صاحب آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے اندر جس انداز سے آپ نے تصوف کے بنیادی تھیمز کو ایکسپلین کیا ہے، میں عرض کروں کہ آج کے اخلاقیات کے بڑے بڑے جو مفکرین ہیں ان کی ڈیروں کتابوں پہ شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا، چند جملے بھی کشف المحجوب کے باری ہوں گے، کوئی شک نہیں، اس کی وجہ اتنی اس میں معنویت ہے۔ اور غازی صاحب صرف یہ کشف المحجوب نہیں، اگر آپ کشف المحجوب کو پڑھیں، یہ کشف المحجوب جس طرح صدیقی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، ایک لحاظ سے اسپرچول انٹورج بھی ہے داتا گنج بخش کا، یہ تو تصوف ان کی کا روحانی بایوگرافی بھی ہے، تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے، وہ تو ہے۔ داتا گنج بخش کا اپنا اسپرچول انٹورج ہے، ان کا اپنا روحانی سفر ہے، جس میں امام غزالی کی المنقذ ہے۔ صحیح ہے۔ آپ دیکھیں اس میں آپ کئی جگہ فرماتے ہیں، کسی موضوع کی وضاحت فرماتے ہیں اس میں میری کتاب بھی موجود ہے، جیسے خرقہ پوشی پہ بات کی، فرمایا اس پہ میں نے الگ سے کتاب لکھی ہے، اسرار الخرق والمؤونات۔ اچھا اس کے بعد اچھا چوری کا سلسلہ اس دور میں بھی تھا، جمع و تفرقہ کی بات کی، کتابیں چوری ہو گئی ہوتی، جمع و تفرقہ کی بات کی جو بڑا بنیادی تھیم ہے صوفیاء کا، فرماتے ہیں اس پہ میری الگ سے کتاب ہے البیان لأہل الاعیان۔ مقام جمع کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس پہ میری الگ سے کتاب ہے بحر القلوب۔ یعنی اس کتاب کے اندر آپ نے اپنی کئی کتابوں کے ریفرنس دیے ہوئے ہیں کہ اس پہ میں نے الگ سے پورا کیا ہے، یا میں مختصر بیان کر رہا ہوں تاکہ مطلب پورا ہو جائے۔ آپ نے زمانے کے اہل علم سے رابطہ، اتنا بڑا ایکسپوئر پوری یعنی مسلم ورلڈ کے اوپر آپ دیکھیں آپ کی نظر ہے۔ یعنی آپ جب اپنے شیخ کا ذکر کرتے ہیں کہ میں دمشق کے اندر بیت الجن میں تھا تو میرے شیخ طریقت بیمار تھے، گود میں تھے، اب دیکھیں کہاں تھے وہ، یعنی کیا رسائی ہے۔ اور میرا خیال ہے جو میں نے حساب لگایا ہے 300 تو ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں نا، خراسان سے ملا خراسان کے 300 صوفیاء، ٹوٹل جو ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ 2000 کے قریب تعداد بن جاتی ہے، اس سے بھی بڑھ کے۔ اچھا غازی صاحب جن لوگوں سے جگہوں پہ گئے، اچھا جن لوگوں کا انہوں نے چین میں پہنچے، فرغانہ میں پہنچ ذکر کیا ہے، آپ دیکھیں یہ خراسان کا آپ نے ذکر کر دیا، فرماتے ہیں میں وہاں کے 300 اولیاء سے ملا جن میں سے ہر ایک اس مقام و مرتبے کا ہے کہ وہ تنہا پورے عالم کے لیے کافی ہے۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جو شمس سعادت اور آفتاب ہدایت ہے وہ اس وقت خراسان کا مقدر ہے، اتنے بڑے لوگ خراسان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ داتا حضور کا جو صوفیاء سے تعلق ہے، فرماتے ہیں ابو القاسم گرگانی، اچھا ان کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ اپنے زمانے میں بے نظیر اور لاسانی ہیں، جس طرح سے انہوں نے طریقت کے اصولوں کی حفاظت کی ہے اور شریعت پہ چل کے سفر کو طے کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے اپنے احوال و کیفیات بیان کرنی شروع کر دی، تو جب جیسے میں نے شروع کی تو شیخ پہ کیفیت طاری ہوگی، وہ گردن سر جھکایا انہوں نے اور سننے لگ گئے۔ دریں اثنا میرے دل میں خیال آیا کہ میرے وہ مقامات ہیں جن سے شاید پہلے شیخ کو آشنائی نہیں۔ آپ نے سر اٹھایا، فرمایا علی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف مقامات تم پہ گزرے ہیں؟ ان مقامات سے سب گزرتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں متاثر ہو رہا کہ تم ان مقامات سے گزرے ہو، میں اس لیے مؤدب ہو کے بیٹھا ہوں کہ یہ اس ذات کی باتیں ہیں۔ واہ 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 واہ۔ طریقت کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد جو ایک پیراگراف انہوں نے کوٹ کیا ہے ابو القاسم گرگانی کا، وہ دنیائے طریقت، دنیائے معرفت اور من کی دنیا کا کوئی جوان مرد ہی کہہ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو القاسم گرگانی نے فرمایا مت بھولنا طریقت کیا ہے، جب تم اللہ کی طرف چلتے ہو تو تم سمجھتے ہو میں واصل باللہ ہو گیا، جب اس راہ سے ڈگمگا جاتے ہو تو اپنے خیالات کو معرفت کا رنگ دینے لگتے ہو، اپنے خیالات کو، اپنے خیالات کے گمن گیریوں میں نہ رہنا، کامیابی اس میں ہے۔ جتنے بھی بلند تر تمہارے احوال و مقامات ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کا تعلق نہ چھوڑنا، بندگی کا تعلق نہ چھوڑنا۔ اچھا جیسے ہی میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے علامہ یاد آ گئے، انہوں نے فرمایا نا ابو القاسم گرگانی نے کہ یہ تمہاری کیفیات تنہا نہیں ہیں، احوال جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے، گزرا تھا اسی راہ گزر۔ اچھا جی توحید باری تعالیٰ پہ بڑا زور دیا آپ نے، اور توحید ہے کیا، اس پہ آپ نے جتنی باریک نکات بیان کیے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کی زبان پہ کیا تھا؟ توحید توحید توحید، صحیح 3 بار ارشاد فرمایا۔ اور وہ شخص کیسے شرک آلودہ ہو سکتا ہے جس کا کہنا یہ ہو کہ 100 دم غافل 100 دم کافر، واہ 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 واہ، جو ایک لمحے کی غفلت جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا،
وہ کس طرح جو ہے وہ شرک میں آلودہ ہو سکتا ہے جی. ٹھیک. اور دیکھیں جو ایک تربیت ہے، سلوک ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ایک سنت سے مراد یہاں ایک طریقہ، سنت با میں نے لفظی معنی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ مخلوق کو دیا ہے اس تک پہنچنے کا. جب انسان وہ طریقہ اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم پہ ہی عمل کرتا ہے، جس میں بڑا خوبصورت واقعہ خود داتا صاحب نے لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کو وضو کروا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب سعادت اور شقاوت ازل میں مقدر ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، تو یہ آزاد بندے کس توقع پہ پیروں کے غلام بنے رہتے ہیں اور کیوں ان کی خدمت کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے مجھے نظر بھر کے دیکھا اور کہا کہ علی، سعادت اور شقاوت سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ زنگی کے بیٹے کے مقدر کا دروازہ کھل جائے، چونکہ زنگی میں نے جیسے عرض کی کہ 3-4 پشت سے آبا و اجداد فوجی تھے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ زنگی کے بیٹے کے مقدر کا راستہ کھل جائے تو اس کے دل میں اپنے کسی محبوب بندے کی محبت پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ. کھلتا اللہ کے حکم سے ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ کھولتا اپنے کسی محبوب بندے کے ذریعے سے ہے. تو یہ جو ایک طریقہ ہے جو سلوک کا تو مطلب ہی راستہ ہے نا، تو اس کو ایڈاپٹ کرنا جو ہے یہ کوئی توحید کے منافی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صوفیاء کا توکل، صوفیاء سے زیادہ توکل کون کر سکتا ہے جی؟ اور صوفیاء کا اللہ کی ذات پہ اعتماد. اور وہ زمانہ سن 400 ہجری کا آپ دیکھیں تو وہ ایک سیاسی ابتلاء کا زمانہ تھا، انتشار کا زمانہ تھا، لیکن 40 سال تک آپ مصروف سفر رہے. اور خود اشارتاً کہا کہ ایک ایسا درویش ہے جس نے 40 سال اللہ کی تلاش میں سفر کیا اور کوئی نماز جماعت سے ہٹ کر نہیں پڑھی، اور ہر جمعے کو کسی بستی میں قیام کیا تاکہ نماز جمعہ کی جو اجتماعی سنت ہے وہ بھی ادا ہو جائے. تو یہ دیکھیے کہ اس حزم و اتحاد سے اس زمانے میں سفر کرنا یہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کا ہی نشان ہے نا جی. حضرت داتا گنج بخش حضرت ابو سعید کی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ابو مسلم جو تھے فارسی، انہوں نے بتایا کہ میں جب ان کی بارگاہ میں گیا، حضرت ابو سعید کی تو بڑی شان و شوکت، لباس فاقرہ، کہتے ہیں میں تو ایک معمولی سے کپڑے، ایک چادر پہنی ہوئی پسینے کی وجہ سے کپڑے میل سے چمڑا بنے ہوئے تھے، کچالے اور بڑے پٹے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو دل میں خیال آیا کہ یہ ایک ایسا فخر ہے کہ اتنی شان و شوکت، اور میں گدڑی میں ہوں، اصل فخر تو یہ ہے. تو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے فوراً میری طرف توجہ کی اور ابو سعید نے فرمایا کہ تصوف تو اللہ سے دل لگانے کا نام ہے، اس کا لباس سے تو کوئی تعلق نہیں. اچھا وہ بات بتائیں نا، انہوں نے کہا کہ پہلے تصوف نام کے بغیر تصوف تھا، اب صرف نام رہ گیا، اور ہاں پہلے وہ ایک حقیقت تھی، نام نہیں تھا، اب نام ہے اور حقیقت غائب. یہ اس دور میں ہی ہو گیا. جی غازی صاحب، یہ ان کا درجہ اخلاص اور وہ معیار تھا حق شناسی کا اور کردار کی بلندی کا کہ جب تک عمل روح کا حامل نہ ہو اس کو عمل نہیں سمجھتے تھے. سیدنا علی حجویر کی یہ شان ہے غازی صاحب کہ انہوں نے جو تصوف کی رسمیات ہے، تصوف کے اعمال ہیں، تصوف کے معمولات ہیں، ان کی معنویت کو اجاگر کیا اور علم کے اوپر، استدلال کے اوپر دیکھیں بنیاد رکھی. فرمایا کہ دین جڑ ہے اور تصوف شاخ ہے. واہ. کبھی بھی شاخ جڑ کے بغیر نہ ہری ہو سکتی ہے نہ پھل پھول سکتی ہے. آپ تصور کریں کیا معیار ہے ان کا، کہ جب تک آپ علم کے بنیادی معیار کو حاصل نہیں کر لیتے آپ عمل پہ نہیں آ سکتے. آپ نے اپنی زندگی کی مثال دی، بڑی معروف مثال ہے. فرماتے ہیں میں درس دے رہا تھا اور زکوٰۃ کے مسائل ڈسکس کر رہا تھا. اونٹ کی زکوٰۃ کا معاملہ آ گیا. 4 سال کا، 3 سال کا، 2 سال کا اونٹ، اس کے کیا مسائل ہیں. بیٹھا ہوا ایک آدمی تھا درویش، اس نے 2-3 منٹ تو میری باتوں کو برداشت کیا، پھر اٹھ کے سائڈ پہ جا کے بیٹھ کے تسبیح شروع کر دی. میں نے اس کو بلایا کدھر چلے گئے بھی؟ اس نے کہا جی میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، مجھے ان مسائل سے کیا لگا، میں ان مسائل پہ کیوں وقت ضائع کروں. آپ نے فرمایا اگر تیرے پاس کچھ نہیں تو تجھے ان مسائل کی جو لوگ بیٹھے ان سے زیادہ احتیاج ہے. اچھا. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے تمہیں کبھی زکوٰۃ لینی پڑے گی. اگر کوئی تجھے زکوٰۃ اونٹوں کی دے رہا ہو، تو درویش ہے، راہ حق کا مسافر ہے، تجھے یہ تو پتہ ہو میں زکوٰۃ صحیح لے رہا ہوں کہ غلط لے رہا ہوں. واہ 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 واہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. داتا علی اجویری کی عظمتیں بے شمار، آپ کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے ان پہ کتابیں لکھی، غیر مسلموں نے کہا، لیکن جو این ایم رائے نے بات کی تھی وہ بڑی زبردست. اس نے کہا اٹ از پیکولر پریولیج آف اسلام دیٹ اٹ میکس نو ڈفرنس بٹوین مین اینڈ مین. It was this equality, not the sword of iron, which attracted 1000 Hindus toward Islam. جی ہاں، داتا صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے برہمن اور شودر دونوں کو اکٹھے بٹھا دیا. بالکل جی آج ان کے تذکار پاک، ان کی عظمتیں، رفتیں، ان کی حیات، ان کی تعلیمات، اور ہمارے شہر کو شہر برکات بنا دیا، بے شک قطب الارشاد بنا دیا. ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ ان کا روحانی سائبان جو ہے اس کے نیچے میں اور آپ رہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر معین نظامی، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے آغاز کیا گفتگو کا. حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں جنوبی ایشیا میں اور اب تو اس سے باہر بھی پوری دنیا میں داتا گنج بخش کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. سب کانٹیننٹ کے لوگ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ گنج بخشی کا کوئی نہ کوئی پہلو لگا دیتے ہیں، اور یہ نسل در نسل ان کے تجربات سے عملاً ثابت ہوتا ہے کہ روحانی فیوز اور برکات اور اس شخص کے وجود کی جو برکات اس خطے کو حاصل ہوتی ہیں وہ دیکھنے کے بعد یہ لقب عطا ہوتا ہے. اور پھر حضرت داتا صاحب کے ساتھ تو لفظ داتا بھی لگایا گیا، عطا فرمانے والا. ظاہر ہے آپ کا خاندان پاک حسنی سادات میں سے ہے. عباسی سلطنت جب بہت ہی تنزل کا شکار ہوئی اور ٹوٹ پھوٹ کے قریب تھی تو یہ خانوادہ سادات کا وہاں سے ہجرت کر کے موجودہ افغانستان کے شہر غزنی میں پہنچے. یہ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عثمان ہے، اور یہ 7ویں پشت بنتی ہے حضرت علی سے متصل ہونے کی بتوسط حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا جو ننہال کا خاندان تھا وہ بھی اپنے زہد، ورع اور تقوی میں اور علم و فضل میں غزنی میں بہت مشہور و معروف. حسینی آپ کے ماموں بہت معروف ہیں اور ان کا لقب روحانیات کی دنیا میں تاج الاولیاء ہے. سبحان اللہ. اور یہ مزارات غزنی میں آپ کے والدین کریمین کے، آپ کے نانا کے اور آپ کے ماموں کے موجود ہیں. مجھے کچھ افغانی دوست بتا رہے تھے کہ حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے حضرت کے والد ماجد کا روضہ مبارک اس کی تعمیر نو ہوئی ہے، اور بہت اس لیے کہتے ہیں کہ غزنی خاک اولیاء اور ہرات جائے اولیاء. جی ایسا ہی ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے. غزنی میں 2 محلے ہیں، ایک جلاب اور حجویر، قدیم زمانے میں البتہ، اب ان کا سراغ نہیں ملتا ہے. غزنی پہ جو آفتیں اور مصیبتیں ٹوٹی محمود غزنوی کے بعد، اس پر بھی ہم بات کریں گے، جس کے نتیجے میں اب قدیم جغرافیہ اور تاریخ کی کتابوں میں تو بہت سارے مقامات ملتے ہیں، لیکن کسی پرانے نقشے میں یا عملاً ہم متعین نہیں کر سکتے کہ یہاں حجویر تھا، یہاں جلاب تھا. صحیح. اس لیے حضرت سید علی حجویری اور جلابی لکھتے بھی ہیں خود کو اور آپ کہلواتے بھی ہیں. جلاب کے بارے میں محققین کا یہ کہنا ہے کہ گلاب کا یہ معرب ہے، یعنی عربی بنایا ہوا ہے. اچھا. یعنی عین ممکن ہے وہ عرق نکالنے والوں کا ایک محلہ ہو جن کا پیشہ یہ عرق گلاب نکالنا ہو اور اس کو پریزرو کرنا ہو، کیونکہ بہرحال تجارت میں بھی وہ بہت زیادہ ایک ایسی چیز تھی جو دور دور جاتی تھی. ویسے داتا صاحب کے مزار سے گلاب کا کوئی تعلق بھی ہے؟ یہ داتا صاحب کے مدرسے کے شیخ الحدیث بیٹھے ہیں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، بالکل صحیح فرمایا ہے یہ. جی ہاں. 400 ہجری کے آس پاس بتائی جاتی ہے آپ کی ولادت. قطعی سال ولادت معلوم نہیں ہے. ٹھیک. ہم دیکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کی وفات ہوئی ہے 421 ہجری میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ولادت یقینی طور پر محمود غزنوی کے عہد حکومت میں ہوئی ہے،
اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اس کے دربار میں ایک ہندو سے مناظرہ بھی کیا علمی سطح پر اور مذہبی گفتگو بھی کی۔ اچھا، ان کے بیٹے کو بھی تو بڑی عقیدت تھی، بہت زیادہ عقیدت تھی، سلطان مسعود غزنوی کو اور سلطان ابراہیم غزنوی کو۔ ابراہیم غزنوی ہی نے پہلا آپ کا مزار مبارک بنوایا، ٹھیک، اور اس کے بعد اکبر کو یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اور آپ کے مزار سے تو غازی صاحب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، یعنی ان سارے جو میں نے نام لیے ہیں حکمرانوں کے، اس کے بعد سب سے زیادہ جس شخص نے اس مزار کی حرمت کی ہے اور اس میں تعمیرات کی ہیں وہ رنجیت سنگھ ہے۔ اچھا جی، جی ہاں، جس نے لاہور اور اطراف و اکناف کی کوئی عمارت نہیں چھوڑی اور قیمتی پتھر نکالے گئے۔ تو شاہی مسجد کو نہیں بخشا۔ جی، تو رنجیت سنگھ نے داتا دربار کی بہت خدمت کی ہے۔ اس کی جو مائی مورا تھی جس کی مسجد بھی موجود ہے، اس نے بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ حیدرآباد دکن کے نوابوں نے، یعنی یہ تو سلسلہ ہی نہیں ختم ہوتا، اتنا لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے علوم و فنون کی تحصیل غزنی میں کی۔ غزنی اس وقت بالکل اس کا وہی حال تھا جو اس سے کچھ عرصہ پہلے نیشا پور کا تھا اور بغداد کا تھا۔ اس کی علمی، ادبی اور ثقافتی حیثیت تھی اور دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی عہد میں صرف 400 بڑے شعراء محمود غزنوی کے دربار میں ہوتے تھے، جن کا ملک الشعراء عنصری تھا۔ اور عنصری کے بارے میں بتایا جاتا ہے یعنی محمود اتنا نوازتا تھا، اتنا انعام و اکرام دیتا تھا اپنے شعراء کو، جس کے نتیجے میں اس کے استعمال کے برتن اس شاعر کے سونے اور چاندی کے ہوتے تھے۔ پھر یہ وہی عین زمانہ ہے جب تصوف کے عظیم شاعر جنہوں نے فارسی میں صوفی شاعری کی بنیاد رکھی، حضرت حکیم سنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی علامہ اقبال جہاں پہ جا کے اپنی گردن ادب سے جھکا دیتے، حکیم سنائی، اور حکمت کا بادشاہ جی، بے شک و شبہ، حکمت، دانائی، دانش، جتنی باتیں۔ اچھا جی، صدیقی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جتنا ذکر کیا حضرت کا، اور حضرت علی حجویری کا ساتھ کہا کہ انہوں نے لکھا جلابی، حجویری اور یہ ساری باتیں، میرا خیال ہے اس کی یہ بھی تو وجہ تھی نا وہ کتابیں جو چوری پہلی ہو گئی، کیونکہ اس نے کہا صرف آپ ہی علی حجویری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ داتا صاحب کی شخصیت ایک ایسی پارس ہے کہ اس نے پوری روایت کو، تہذیب کو، پوری علامات اور اشتہاروں کو زندہ کر دیا اپنے ساتھ، ورنہ حجویر بھی نہ زندہ رہتا، جلاب بھی نہ زندہ رہتا، کسی کا پتہ ہی نہ ہوتا۔ جیسا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اب نقشوں میں بھی ان کے آثار نہیں ملتے، اور مورخین بھی اس میں حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسے تعین کیا جائے۔ یہ اصل میں ایک انحرافی فکر ہے نا جو کہ روایت کی اہمیت کو نہیں سمجھتی۔ جیسے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ القابات جو دینے والے لوگ تھے بہت زیادہ شناسا تھے، توحید کے رموز سے بھی، رسالت کے آداب سے بھی، وہ وہاں تو ایک سانس بھی جو ہے وہ غیر محتاط نہیں ہوتا تھا، تو وہ ان چیزوں کو، تہذیبی اشتہاروں کو سمجھتے تھے۔ یہ تو ہند کی روایتیں ہیں نا، اور یہ انسانوں کے لیے مشخص ہیں یہ چیزیں، یہ ان کا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں کوئی داتا تو نہیں ہے۔ خاک اعجاز کے نگہبان اگر پڑھ لیں، آپ نے تو پڑھی ہے نظامی صاحب نے، خون کے آنسو نہیں آدمی رو پڑتا، جی بالکل صحیح، آنکھ سے خون نہیں ٹپکتا۔ جی، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح جہاں تک نظامی صاحب آئے کہ ایک سید گھرانہ ہے، حسنی ہیں، حسینی ہیں، اور والدین پھر کچھ عرصے سے سپاہ گری کے پیشے سے منسلک ہو گئے تھے، حالات ایسے ہوں گے، لیکن ان کا رجحان تباہ اپنے اصل مشن کی طرف تھا، اور یہ وہاں پہ اپنے سجادے پہ اکتفا کر کے بیٹھے نہیں، اور جس طرح ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ شہد اکٹھا کرتی ہے، تو کوئی ایسا مرکز، کوئی ایسا منبع، کوئی فیض کا سرچشمہ جو کہ اس وقت تھا اور اس کا تشخص تھا، داتا صاحب وہاں پہنچتے ہیں، فرغانہ کے دور دراز علاقوں میں ایک درویش کا ذکر کرتے ہیں کہ میں نے شورا سنا اور میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ علی، تو میں بڑا حیران ہوا، تو وہ فرمانے لگے جس دن سے آپ نے میرا قصد کیا ہے مجھے تو اس وقت سے خبر ہے کہ آپ وہی تھے جن کے پاس کہتے ہیں انگور کا موسم نہیں تھا، انہوں نے مجھے انگور کھلا دیے، انگور، اور یہ دیکھیں کہ جتنے بھی وہاں کے اس وقت کے مراکز ہیں، ہمیں حرم شریف ہے، عالم اسلام میں جہاں جہاں کوئی روشنی کی
رمق تھی، اور بڑے قداور لوگ اس وقت موجود تھے. ان کا دیکھیں ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ رسالہ کشیریہ کے، حضرت ابو القاسم گرگانی، حضرت ابو علی فارمدی، ابو سعید ابو الخیر. اور کیا خوبصورت بات بیان کی داتا صاحب نے کہ حضرت ابو القاسم گرگانی اور ابو سعید ابو الخیر ایک تخت پہ تشریف فرما تھے. تو کوئی درویش سوچ رہے تھے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے دونوں کا. تو حضرت ابو سعید نے انہیں دیکھ کے کہا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو نا کہ دو بادشاہ بیک وقت ایک تخت پہ کیسے بیٹھتے ہیں تو ہمیں دیکھ لو. یہ یعنی کس قد کے لوگ تھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جن کے دم قدم سے شہر لاہور قطب الارشاد شہروں کا بن جائے، کیا مقام ہوگا جی. اور جن کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی ایک مکتب فکر کی بہت بڑی شخصیت جو ہیں وہ کہیں کہ میں یہاں آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے ملائکہ یہاں پہ موجود ہیں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے یہاں پر. غازی صاحب میں کوئی 36 ایئر سے 36 سال سے دربار پر موجود ہوں. اچھا. اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کر رہا ہوں. حدیث فقہ اور تفسیر جو ہے میرا سبجیکٹ ہے. میں نے آپ نے ذکر کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب کو علیہ رحمہ کو میں نے 20 مرتبہ مزار پہ دعا مانگتے دیکھا اپنی آنکھوں سے. جی بالکل، یہ ایک ریالٹی ہے جو میں نے از خود دیکھی. ٹھیک ہے. بات تصوف کی اور اولیاء اور صلحاء کی چل رہی ہے. میں بڑے کرب اور دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ تقریبات عرس کی شروع ہونے ہو چکی ہیں. استقبالیہ تقریبات آج اس کا آغاز ہے. میں تھوڑا پیچھے جاؤں گا، دو حدیث کا حوالہ لوں گا، ایک امام بہقی کا اور ایک امام بخاری کا. حارثہ بن مالک انصاری صحابی ہیں. آپ صبح جب آ رہے تھے تو راستے میں ملاقات ہوئی آقا کریم علیہ السلام سے. آپ نے پوچھا حارثہ صبح کیسی ہوئی؟ عرض کیا کامل ایمان کے ساتھ. آپ نے فرمایا یا حارثہ تو ان لکل شیء حقیقت، ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے. فما حقیقت ایمانی کا، تو نے کہا کہ میں نے کامل ایمان سے صبح کی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے جدا کر لیا ہے. بات بڑی قابل غور ہے. میں نے اپنے نفس کو دنیا سے جدا کر لیا. فرمایا تو جدا کرنے کے بعد کیا محسوس ہوا؟ عرض کرتے ہیں فاستویٰ عندی حجرها وفدتها وذهبها ومدرها. سبحان اللہ. یا صاحب اپنے نفس کو دنیا سے جدا کرنے کے بعد میرے سامنے چاندی ہو، سونا ہو، پتھر ہو، مٹی کا ڈھیلا ہو، فاستویٰ عندی سب برابر ہے میرے نزدیک. تو میں حارثہ کمال ہو گیا. تو پھر کس مقام پر پہنچے؟ عرض کرتے حتیٰ صرت کانی الی عرش ربی بارزہ. اے اللہ کے رسول میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ میں کھڑا آپ کے پاس اور رب کے عرش کو بے حجاب دیکھ رہا ہوں. کھڑا میں یہاں زمین پر ہوں اور میں اس وقت اہل جنت کو باہمی ملاقات کرتے بھی دیکھ رہا ہوں، اہل جنت کو جھگڑتے بھی دیکھ رہا ہوں. اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نبوت تو ہمارے پاس ہے، امام الانبیاء تو میں ہوں، یہ تو نبوت کا منصب ہے. آپ یہاں بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں. عرض کیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا حارثہ تو عرفتہ فلزم، اے حارثہ تو نے صحیح پہچانا، بس تو نے اس اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو تو نے برقرار رکھنا ہے. اگلی حدیث امام بخاری کی میں لوں گا کہ اہل اللہ کا مقام کیا ہے. صدیقہ کائنات اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں کہ حدیث قدسی ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما تردت فی شیء انا فاعلہ، میں رب جب کچھ کرنا چاہوں کن کہہ کے کام کو تمام کر دیتا ہوں. کترددی فی قبض روحی عبد المومن، لیکن جب میں اپنے ولی کی روح قبض کرنے لگتا ہوں تو میں متردد ہو جاتا ہوں. کائنات کو تخلیق کرنا ہو تو کن کہہ کے تخلیق کر دیتا ہوں، لیکن جب اپنے ولی کی روح قبض کرنا ہوتی ہے تو میں متردد ہو جاتا ہوں. لأنہ یکرہ الموت،
کہ ہو سکتا ہے وہ موت کو ناپسند کرے، اکرہ مساعتہ، اور مجھے اپنے ولی کی تکلیف گوارا نہیں ہے، مجھے اپنے دوست کی تکلیف گوارا نہیں ہے، ولا بد لہ منہ، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں۔ آقا کریم سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ حل کیا نکالتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ حل یہ نکالتا ہے، فرشتے آسمان سے بھیج دیتا ہے، فرشتے آتے اس کو جنت کی نعمتیں بتاتے ہیں، اور جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اس کا جب اظہار کرتے ہیں تو اللہ کا ولی کہتا ہے مجھے ابھی لے چلو میرے رب کے پاس، میں جانا چاہتا ہوں، راضی ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی اتنی قدر کرتا ہے۔ قرآن حکیم کی کیا آیت ہے وہ ذرا پڑھے نا، کہ 30ویں پارے کی، رضی اللہ نہیں وہ ہے کہ دلہن کی طرح سو جا، وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، بالکل وہ حدیث پاک نہیں، وہ قرآن حکیم کی آیت بھی ہے، نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اچھا یہاں بھی دیکھیں کہ نقطہ کتنا زبردست ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندے تجھے میں قید تنہائی میں نہیں ڈال رہا، تو آ جا میرے جنتی بندوں کے پاس آ جا، تیرے استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ سیدنا علی حجویری نے نفس کے جتنے حجابات اور دھوکے اور جتنے سراغ سے ابلیس داخل ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ سب پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں۔ بے شک 3-4 بزرگوں کی تعلیمات میں سیدنا عبدالقادر جیلانی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرندی، حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ، یہ کچھ بزرگ ہیں جنہوں نے بڑی باریکیاں جو ہے نا جی نفس کی شرارتوں کی ان کو پکڑ لیا۔ ایسا ہی ہے بالکل جی، من عاد لی ولی فقط آذنتہ بالحرب۔ غازی صاحب بالکل یہ درست ہے کہ جو ولی کامل ہے نا، اس کا تو جینا مرنا خدا کے لیے ہے، اس کے سارے تعلقات کا اور اس کی ساری ترجیحات کا محور و مدار ذات خدا بندی ہے۔ ٹھیک، اس نے اپنی ذات کی تو نفی کر لی ہوئی ہے، ختم ختم اپنے آپ کو نکال دیا، نہیں ہے، خواہش نفس نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے براہ راست وہ اس کو یہ اپنے آغوش رحمت میں لیا ہے کہ اب یہ میرا ہے، ساری زندگی اس کی میرے لیے ہے، تو اس کے تمام اقوال و افعال میرے لیے ہیں، تو جو اس کی عزت کرے گا وہ میری عزت گویا کر رہا ہے یا میرے لیے اس کا اکرام کر رہا ہے، تو میں اسے اجر دوں گا، اور جس نے اس کے ساتھ دشمنی کی، عداوت کی، پیچھا ڈالا، وہ گویا میرے ساتھ پیچ ڈالے گا۔ خواجہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد، کلندروں کے ساتھ جو چھیڑخانی کرتا ہے پھر وہ کسی کام کا رہتا نہیں ہے، وہ اڑا دیا جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور ہماری تاریخ میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ہنوز دلی دور است، تو وہ دلی دور ہی رہتی ہے ہمیشہ۔ آپ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ صوفیاء کرام اپنے عہد کے انسانی نفسیات کے نباز اعظم رہے ہیں، اور ایک ان کی ظاہری کامیابیوں کا توفیق الہی سے یہ سبب بھی ہے۔ کشف المحجوب بھی بالکل کیمیائے سعادت کی طرح اس حد تک اس کا مطالعہ چونکا دیتا ہے کہ بھائی انسانی نفس کی اتنی گہری تہوں میں اتر کر وہاں بیٹھ کے یہ تجزیہ کر رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں۔ ایسا ہی پھر حضرت حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو عجیب کمال کیا ہے، آپ نے اپنی سلوک کی جو سرگزشت ہے وہ بیان کی ہے۔ ایسا تو غازی صاحب آج کل فرض کریں مجھے آپ پیر ویر بنا دیں نا، تو میں یہ تاثر دوں گا کہ میں تو پیدائشی طور پر بالکل نور و نکھت کا بنا ہوا ہوں اور بالکل نتھرا ہوا ہوں، جبکہ حضرت سید علی حجویری نے اپنا جو سفر بتایا ہے سارا کہ کن کن مراحل سے گزر کے وہ علی حجویری بنے ہیں۔ کشف المحجوب میں ایک دو واقعات بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سماع سے بہت ہی شغف تھا اوائل جوانی میں، اور اتنی حدت اور شدت ہوتی تھی میرے اندر قلب میں کہ وہ جب تک میں سماع نہیں سنتا تھا وہ سیر نہیں ہوتا تھا، تو میں حضرت ابو مظفر حمدان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بہت شفقت کرتے تھے، انہوں نے کہا ہاں بیٹا فرماؤ کوئی فرمائش۔ میں نے کہا سماع سنوا دیجئے، گرمیوں کا موسم، تپتی دوپہر، میں سفر کر کے آیا ہوں اور فرمائش میں اس وقت کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے بڑے کوشش سے اور اہتمام سے قوال بلوائے، میں نے قوالی سنی، پہلے ہی ایک دو بولوں پہ میں بے خود ہو گیا اور سرمست اور وارفتہ ہو گیا۔ قوالی کے بعد حضرت ابو مظفر نے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ نے کیسا پایا سماع کو؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور مجھے بہت ہی لطف آیا۔ آپ نے فرمایا ایک دن وہ آئے گا کہ یہ سماع اور کوے کی کائیں کائیں تمہارے لیے ایک جیسی ہو جائے گی۔ اللہ سبحان، اور وہ ہوئی بالکل۔ اللہ، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ سماع کی میں اہمیت کا قائل ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ کن کن دردوں کا دوا ہے،
پھر حضرت ابو مظفر حمدان ہی نے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو سماع کا عادی نہ بنا لینا، ورنہ وہیں اٹک کے رہ جاؤ کہ اس سے آگے نکلنا ہے، اس سے آگے کی منزل، اس سے آگے کی منزل ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے غازی صاحب کہ عموماً ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم ایسی اپنی سوچیں، اپنی سرگزشت کی ایسی باتیں پردہ اخفاء میں رکھتے ہیں کہ ایک جعلی بت جو ہماری شخصیتوں کا بنا ہوا ہے، حضرت وہ جو بن دیکھے ایک سبحان اللہ سبحان اللہ، حسن جمال کے پیکر کے بارے میں ایک برس اس میں ایک رہے، برس اس میں رہے، کوئی لکھے گا؟ نہیں، کوئی مجھے بتا، کوئی بھی نہیں لکھے گا، کوئی بھی نہیں لکھے گا، یہ داتا صاحب بھی لکھ سکتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابوالقاسم قرگانی، میں ان کی خدمت میں بہت حاضر ہوتا تھا، بہت مجھ پر شفقت فرماتے تھے ایک مسئلے کے حل کے لیے۔ بار بار آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہوا روحانی، اور وہ میں ٹھہر گیا، رک گیا۔ وہ مسئلہ میں حل کروانے کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچا، آپ کی مسجد میں داخل ہوا تو آپ ایک ستون سے وہ اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے، اور مجھے دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ بیٹا علی آ گئے ہو تم، اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھے اس مسئلے کا خیال میرے ذہن میں ڈالا ہے اور اس ستون کو قوت گویائی دی ہے، اس نے یہ مسئلہ مجھ سے بیان کیا ہے، میں اسے یہ بیان کر رہا ہوں۔ کتاب الشفاء سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ دین کی طرف راغب ہونے کا عمل ہے یہ، جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ دین کی طرف رغبت ہو جائے گی، دین سے محبت ہو جائے گی۔ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی اجویری داتا گنج پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر شخص کی قیمت معرفت الہی سے ہوتی ہے، جس کو یہ حاصل نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔